السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو دوستو حاضر ہوئے ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ آج ہم بات کریں گے رینوواسیون دے ریزیڈنسیا، یعنی ریزیڈنسی کی رینوواسیون کے لیے آپ کو کن کن باتوں کا جاننا ضروری ہے، آپ کو کون کون سی چیزوں پر عمل کرنا چاہیے، کب کرانی چاہیے، کتنے ٹائم میں ہوگی۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ سب ڈسکس کریں گے۔ مجھے کچھ دن پہلے کچھ دوستوں نے کمنٹس کر کے فون کر کے بھی پوچھا تھا، وہ لوگ جن کے پاس ابھی 1 سال کی 2 سال کی ریزیڈنسی اور ان کی رینیو ہونے والی ہے، تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ بھائی آپ ایک ایسی ویڈیو بنائیں جس میں آپ یہ انفارمیشن دیں کہ ریزیڈنسی کو رینیو کروانے کے لیے کون کون سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور کیا کیا ایسا کریں کہ جس سے ہماری ریزیڈنسی کی رینوواسیون اچھے طریقے سے ہو جائے۔ تو دوستو اسی سلسلے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ انفارمیشن پاس کر سکوں کہ آپ کی جب ریزیڈنسی رینیو ہونے والی ہو تو آپ کو کن کن چیزوں پر عمل کرنا چاہیے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو دوستو ایسا ہے کہ جب تک آپ کو لارگا دیوراسیون یا پرماننٹ ریزیڈنسی نہیں مل جاتی، آپ کو بہت احتیاط کرنی پڑے گی، نہیں تو رینوواسیون کے سلسلے میں آپ کو کوئی نہ کوئی پرابلم ہو سکتی ہے۔ تو دوستو کچھ خاص پوائنٹ ہیں جن پہ ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ تو دوستو اگر آپ ان پوائنٹس کو اچھی طرح فالو کرو گے تو آپ کو پرماننٹ ریزیڈنسی یا لارگا دیوراسیون ریزیڈنسی آرام سے مل جائے گی۔ تو بات کرتے ہیں ان پوائنٹس کی۔ تو دوستو سب سے پہلے آپ نے اپنا سیتا نکالنا ہے۔ تو آج کل کے دنوں میں ابھی سیتاز کے سلسلے میں بہت زیادہ ریلیکسیشن ہو گئی ہے، اب سیتے بہت آرام سے مل رہے ہیں، جیسا کہ پچھلے 1-2 مہینے پہلے سیتاز کی بہت زیادہ پرابلم تھی اور سیتاز ملنا بہت مشکل تھے۔ اب آپ آسانی سے آن لائن اپنا سیتا نکال سکتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے اور سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنی ریزیڈنسی ختم ہونے سے پہلے اپنا سیتا نکالنا ہے۔ تو پہلے تو ایسا سسٹم بھی تھا کہ آپ کی ریزیڈنسی ختم ہونے سے 15-20 دن پہلے یا 1 مہینہ پہلے بھی آپ اپنا سیتا نکال سکتے تھے، لیکن اب انہوں نے خود تو ٹائم بنا دیا ہوا ہے، وہ آٹومیٹک آن لائن سسٹم میں ہے کہ آپ کو 1 ویک پہلے یا 10 دن پہلے آپ کا سیتا جو ہے نا وہ نکل پائے گا۔ تو آپ ایز سون ایز پاسبل کریں، جیسے ہی آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی ریزیڈنسی کا یہ ٹائم ہے ختم ہونے کا، تو اس سے 15 یا 20 دن پہلے ٹرائی کر کے آپ اپنا سیتا نکال لیں۔ اور اس میں ایک بہت ضروری چیز وہ یہ ہے کہ آپ کی ریزیڈنسی جب آپ اپلائی کریں گے رینوواسیون کے لیے، وہ اس کے 60 دن کے اندر آپ نے اپنی ریزیڈنسی حاصل کرنی ہے۔ کسی کیس میں یہ 90 دن تک بھی جا سکتا ہے، لیکن 90 ڈے سے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر 90 ڈے سے اوپر دن گزر گئے تو پھر آپ کو فائن بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ریزیڈنسی 60 دن کے اندر جیسے ہی آپ جمع کرائیں اور 60 دن کے اندر رینیو ہو کے آپ کے پاس آنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ دوست یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں فارمولاریو ابھی تک ریسیو نہیں ہوا، کیونکہ یہ ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے کہ آپ کو ایکسٹرا خیریہ والے ایک فارمولاریو آٹومیٹک بھیجتے ہیں جس پہ آپ کا نام، آپ کے داتوس وغیرہ، آپ کے پارٹیکولرز فل ہوتے ہیں، وہ آپ نے ایز اٹ از ایکسٹرا خیریہ میں جمع کرانا ہوتا ہے۔ تو دوستو آپ نے اس چیز کا انتظار نہیں کرنا، بہت سے لوگوں کو یہ ریسیو نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ کے پاس یہ فارمولاریو آپ کے پاس نہ پہنچے تو آپ نے انٹرنیٹ سے یہ فارمولاریو نکال کے اس کو پر کر کے فل کر کے تو اس کو ایکسٹرا خیریوں میں اپنے جو پیپر انہوں نے ڈیمانڈ کیے ہوں گے ان پیپروں کے ساتھ جمع کرانا ہے۔ تو آپ نے کسی بھی ایسے فارمولاریو کا کوئی انتظار نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ ایک پوائنٹ تاسا کا ہے، آپ نے آلریڈی تاسے کی جو انفارمیشن لے کے رکھنی ہے۔ تاسا بھی اب آپ آن لائن پیمنٹ اس کی کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ انٹرنیٹ سے وہ نکال کے اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنے بینک میں اس کو پے کر دیں یا پھر آن لائن بھی پے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو اگلا پوائنٹ جو ہے وہ ہے آپ کا پاسپورٹ۔ آپ کا پاسپورٹ بالکل بیگور میں ہونا چاہیے، یعنی کہ آپ کے پاسپورٹ کی ایکسپائری نہیں ہونی چاہیے۔ تو رینوواسیون کے وقت آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ ویلڈ ہونا چاہیے، اس چیز کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ یہ ہے دوستو کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ دورانتے اس کے جو آپ کو ریزیڈنسی ملی ہے اس ٹائم کے اندر آپ کا کوئی بھی پولیس کیس نہ بنے، نہ کوئی ایسا کوئی ہو جو اس میں سے آپ کا کوئی دلیتو ہو یا آپ کا کوئی پولیس پرابلم بنے، کیونکہ پھر رینوواسیون کے وقت یہ آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے۔
تو دوستو ایسی ہر چیز کو اوائڈ کرنا ہے اور اپنے کریکٹر کو بالکل صاف رکھنا ہے تاکہ آپ کی رینوویشن کے ٹائم پہ کوئی بھی ایسی پرابلم، کوئی پولیس کیس نہ بناؤ، کچھ بھی آپ پہ ایسا کوئی ایلیگیشن نہ ہو۔ ایک اور خاص پوائنٹ یہ ہے کہ آپ جتنا میکسیمم کام کر سکیں، منیمم آپ کو 6 مہینے کام کرنا ضروری ہے، لیکن دوستو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ سارا کام اکٹھا ہو کے جب آپ کو فائنلی 5 سال والی ریزیڈنسی ملنے والی ہوگی، اس وقت وہ ساری چیزیں آپ کی اسٹڈی کریں گے، تو اس میں اگر آپ کا کام اچھے طریقے سے زیادہ ہوا ہوگا تو وہ آپ کے لیے فیور میں جائے گا اور آپ کی رینوویشن کے لیے آپ کو مدد کرے گا۔ تو کوشش کریں 7 مہینے 8 مہینے میکسیمم جتنا آپ کام کر سکیں، 6 مہینے سے زیادہ ہی کریں۔ تو یہ ایک خاص پوائنٹ ہے جس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ اگلا پوائنٹ یہ ہے دوستو کہ آپ نے اپنی کنٹری میں، آپ اگر پاکستانی ہیں یا آپ انڈین ہیں یا کسی اور نیشنلٹی کے لوگ ہیں، تو آپ نے اپنی کنٹری میں کوشش کرنی ہے ان 5 سالوں میں شروع میں آپ نے 1 2 یا 3 میکسیمم مہینے رہنا ہے، اس سے زیادہ رہنے کی آپ کوشش مت کرنا، کیونکہ ایکسترانخیریا والے جب آپ کی رینوویشن کے بارے میں یہ ڈیسیژن لیں گے تو وہ آپ کا یہ چیز جو ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے خاص دیکھیں گے کہ آپ نے اس 5 سال کے اندر کون سے ٹائم پہ کتنا ٹائم اپنی کنٹری میں گزارا ہے۔ تو آپ کو پہلے 5 سال کی ریزیڈنسی لینے کے لیے بہت زیادہ احتیاطیں کرنی پڑیں گی، اور جب آپ کو 5 سال کی مل جائے تو پھر آپ ریلیکس ہو سکتے ہیں، پھر آپ کو بہت زیادہ سہولتیں یا بہت زیادہ ریلیکسیشن مل جاتی ہے۔ تو دوستو کوشش کریں اپنی کنٹری میں جب بھی جائیں 1 یا 2 مہینے رہیں، اس کے بعد جب آپ کو پرماننٹ مل جائے گی پھر آپ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں، پھر کوئی پرابلم نہیں ہے، پھر آپ تھوڑا ٹائم زیادہ بھی رہ سکتے ہیں، لیکن ان 5 سالوں میں آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے جب تک کہ آپ کو لارگا دوراسیون نہ مل جائے۔ اس کے علاوہ آپ نے سیتا انٹرنیٹ سے نکالنا ہے، اور آج کل سیتا آپ کو پتہ ہے آرام سے مل رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے وہ بڑی خاص ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا ایڈریس جو ہے وہ بالکل ٹھیک دینا ہے، کیونکہ آپ کو جو نوٹیفیکیشن وہ بھیجیں گے وہ آپ کی اس ڈائریکشن پہ بھیجیں گے جو آپ نے ان کو پرووائڈ کی ہوگی۔ بہت سے دوستوں کی ایسا ہوتا ہے کہ ان کی اپادرونامنٹ تو کہیں اور جگہ کی ہوتی ہے لیکن وہ ریزیڈنس کہیں اور رکھا ہوتا ہے، تو بعد میں جب ان کا نوٹیفیکیشن آتا ہے تو وہ ان کو مل نہیں پاتا، اور وہ اس سلسلے میں کئی دن بیچارے پریشان رہتے ہیں۔ تو آپ نے جب یہ سولیسیٹود بھرنا ہے تو اس میں آپ نے ایک جگہ پہ جہاں پر انہوں نے ڈائریکشن آپ سے پوچھی ہوتی ہے نوٹیفیکیشن کی، تو وہ ڈائریکشن آپ نے اچھے طریقے سے بھرنی ہے۔ تو دوستو یہ کچھ خاص باتیں تھیں جو میں نے آپ تک پہنچانی تھی، ان خاص باتوں کا آپ خیال رکھیں گے تو دوستو آپ کی ریزیڈنسی کی رینوویشن کے لیے آپ کو بہت آسانی ملے گی، کوئی پرابلم نہیں آئے گی۔ آپ اچھے طریقے سے ان چیزوں کو فالو کریں اور آپ دیکھیے گا کہ 5 سال کی ریزیڈنسی آپ کو آرام سے مل جائے گی۔ یہ صرف 5 سال کی اپلائی کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ اب جب آپ کو 1 سال کی ملتی ہے اس کے بعد جب 2 سال کی اپلائی کرتے ہیں تو اسی چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اسی طریقے سے آپ نے چلنے کی کوشش کرنی ہے۔ پہلے 5 سال آپ کے لیے بہت زیادہ اہم ہیں، ان میں آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے۔ یہ جو میں نے پوائنٹ آپ کو بتائے ہیں صرف یہی میجر پوائنٹ ہے، آپ نے ان کو پورا ذہن میں رکھنا ہے۔ تو دوستو یہ کچھ خاص باتیں تھیں جو آپ سے شیئر ہوئی ہیں، تو اگلی کسی ویڈیو میں کسی نئی انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تو میرے اس چینل کو لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا۔ تو ملتے ہیں کسی اگلی انفارمیشن میں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ ٹل نیکسٹ، اللہ حافظ۔